خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج میں سورکر اور سبھاش چندر بوس کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق تھا، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ان دونوں میں کیا چیزیں سملر تھیں، کیا مختلف تھیں، اور کیا دونوں کا جو اپروچ تھا انڈیا کی فریڈم پہ اس میں کچھ سملیرٹیز ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، سورکر نے مسلمانوں کو ہندتوا کے اس آئیڈیالوجی کے مطابق اپنا دشمن، ہندوؤں کا دشمن قرار دیا، اور کمیونلزم کہ ویسے تو کئی آئیڈیولوگ ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑا آئیڈیولوگ جس نے کتابیں لکھیں، پوری سیاست کی، وہ یہ سورکر ہے۔ اس کے برعکس سبھاش چندر بوس، میں نے اس کے اوپر بہت پڑھا ہے۔ میرے دوست تاج ہاشمی کی کتاب بھی ہے بنگال کی پارٹیشن پہ، اور جویا مکھرجی کی بھی میرے پاس ہے، چیٹرجی یا مکھرجی جو اس کا نام ہے، ان کو بھی ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ اینڈ آئی ہیو مینی بکس آن سبھاش چندر بوس۔ بوس کین نیور ایور بی ایکیوزڈ آف بینگ اے کمیونلسٹ۔ ان کی ساری کریئر جو ہے وہ ایک سیکولر، انکلوسیو، ایک انٹلیکچوئل پولیٹیکل ورکر، ایک دلیر آدمی کی کہانی ہے۔ سورکر ایک بزدل، دوسروں کو پھنسانا، خود بچنا، اس قسم کی شخصیت ہے۔ سورکر از اے کانجینٹل کمپلسیو لائر، ایک ایسا جھوٹا جو پیدائشی جھوٹا ہو اور جس کو جھوٹ بولے بغیر اس کی وہ کیا کہتے ہیں طبیعت نہ بہلتی ہو۔ اس کے برعکس سبھاش چندر بوس واز این آئیڈلسٹ، مے بی ٹو مچ had a flight of imagination of what was possible and what was not possible۔ یہ بالکل ایک نارمل بیہیویئر ہے، انٹلیکچوئلس میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ چاہتے بہت کچھ ہیں، کیا ہو سکتا ہے شاید وہ نہیں ہوتا جیسے ان کی سوچ ہوتی ہے۔ فرق میں نے بتا دیا ہے کہ سورکر جو ہے وہ، ان کی ملاقات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورکر نے 51 میں کلیم کیا کہ جی سارا جو یہ سبھاش چندر بوس نے باہر جانے کا فیصلہ اور جرمنی سے اور پھر جاپان سے مدد لینے کا کہ وہ جنگ کر کے انگریزوں کو ڈیفیٹ کریں تاکہ انڈیا آزاد ہو جائے، اور یہ بھی کہ جب اس قسم کی فوج ادھر سے جاپان یا جرمنی کی طرف سے آئے گی تو سورکر کے کہنے پہ ہندوستان میں لوگ سپونٹینیسلی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، خاص طور پہ جو برٹش انڈین آرمی تھی۔ ہاں جی، دس واز واٹ سورکر سیڈ، ہی ٹولڈ بوس۔ بوس کا کہنا ہے کہ جب میں ملا سورکر کو، دس واز سم ٹائمز آئی تھنک in 1938-39، اس قسم کے زمانے میں، تو I found him کہ he was a communalist just like Jinnah۔ both wanted some crumbs to fall from the table، جو ان کو مل جائے۔ دونوں، جناح پاکستان، he wanted پاکستان، اینڈ یہ جو سورکر ہے he wanted کہ ایک ہندو راشٹرا اور یہ اور وہ بن جائے۔ سو بوس کی جو میموری ہے اباؤٹ سورکر از ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ٹو واٹ سورکر ٹیلز اس اباؤٹ ہم۔ لیکن جیسے میں نے ثابت کیا اور اب سورکر کو جھوٹ بولنے کی ہی کوڈ اسپیک لائز آل دا ٹائم
ایک سپلٹ پرسنالٹی تھی. اب بوس لیفٹ فار، پہلے تو خیال تھا رشیا جانے کا، لیکن رشیا والوں نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار میں دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اپسیٹ دا برٹش، کیونکہ جرمنی کی ساری ہیٹریڈ جو ہے وہ برٹش بھی تھی اور اینٹی رشین بھی تھی. سو دین ہی وینٹ ٹو جرمنی. ہٹلر نے 1 سال تک انتظار کروایا، اور جب ملا سورکر کو بوس کو، تو اسے کہا کہ تم جب وہاں جاپان جاؤ اور وہاں پہ جا کے اپنا کرو. جو انڈین سولجرز جرمنی نے کیپچر کیے تھے ایز پرزنرز آف وار، ہٹلر ہیڈ کنٹیمپٹ فار دیم، کہ ان کی تو فائٹنگ کوالٹی کوئی نہیں ہے، وہ ایک لیجن تھی. دس از ون. سو ہی سینٹ ہم ان اے سب مرین ٹو جاپان. جاپان میں کیا ہوا؟ جاپان میں سب سے پہلے INA انڈین نیشنل آرمی جو ہے، یہ تو 1941 میں پہلے بن چکی تھی. اس کے اندر جاپان نے جو POW کیپچر کیے تھے انڈینز، ان میں سے 10 یا 12 ہزار مل گئے. ناٹ آل آف دیم، مینی ریمینڈ ان ایز POWs. ہاں جی. اور وہ INA بنائی گئی. INA کو برما میں استعمال بھی کیا گیا، بٹ دا جیپنیز نیور گیو دیم ایڈوانسڈ ہیوی ویپنس. بلکہ میجر شان واز کو کوٹ کیا ہے اپنا ارون شوری نے، کہ ہی واز کمپلیننگ کہ ہمیں تو کوئی رول ہی نہیں دے رہے جرمن، تو واٹ آر وی ہیئر فار. اینی ہاؤ، جب برما میں پھر جنگ ہوئی، تو جو برٹش انڈین آرمی ہے اس نے بہت بری طرح یہ INA والوں کو مارا. تو جو نہ سورکر کا خیال تھا، یا شاید بوس کا بھی تھا، کہ میری فوج بنانے کے ساتھ سارے انڈین ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اٹ پروو ٹو بی یعنی وہ اٹ واز جسٹ ایلوژن کہہ لیں آپ. اٹ واز جسٹ اے بلیف، حقیقت نہیں تھی. بلکہ 26,000 INA کے لوگ مارے گئے. یہ میرے پاس فگرز ہیں. برٹش انڈین آرمی، انڈین سولجرز نہیں، ان پہ جو جنگ ہوئی اس کے اندر پورا ان کو مارا گیا. اور جیپنیز نے انہیں کبھی ایڈوانس ویپن ہی نہیں دیے. دے وانٹیڈ ٹو کیپ دس INA آلسو انڈر کنٹرول. بعد میں آف کورس اچھا یہ بھی ہے کہ وائل سورکر ہیٹڈ گاندھی جی، 1944 میں سبھاش چندر بوس نے جب یہ اپنی لانچ کی جنگ اپنا INA والی، تو ہی کالڈ مہاتما گاندھی دا فادر آف دا نیشن. یہ بھی پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ فادر آف دا نیشن گاندھی جی کو کس نے کہا؟ بوس نے کہا. اور سبھاش چندر بوس نے 4 بٹالینز بنائی تھی. ایک نہرو بٹالین، میحل ایک گاندھی بٹالین، ایک پٹیل، اور ایک آزاد، مولانا آزاد کے نام پہ. وائی؟ بیکاز سبھاش چندر بوس واز اے جینون سیکولر پرسن. ہی واز اے بلیونگ ہندو. ٹھیک ہے، ہندو پاسٹ میں بھی he had a different approach than let's say کچھ اور لیڈر سے. But at heart a true secularist who believed کہ ہندو مسلمان سکھ سب مل کے آزاد کروائیں ہندوستان کو. اس کے برعکس سبھاش یہ اپنا سورکر جی کیا کرتے رہے؟ یہ جیسے میں نے بتایا انگریزوں کو کہتے رہے مائی باپ میں تو آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کوآپریٹ کرنا چاہتا ہوں، ہندوؤں کو فوج میں لانا چاہتا ہوں، آپ ہمیں آزادی نہ دیں. یہ کانگریس آزادی چاہتی ہے، ہم تو ڈومینین سٹیٹس جب آپ کی مرضی ہو دے دیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. بوتھ ور مسٹیکن، گروسلی مسٹیکن، کہ اگر INA آئے گی
تو یہاں سے جو انڈین فوج ہے انگریزوں کی وہ ان کے ساتھ مل جائے گی. وہ نہیں ہوا. اور وہ میری ایک اپنی آرگیومنٹ ہے. آئی ہیو سیڈ کہ اگر مجھے ایک چانس ملے another 10 years of life تو آئی ووڈ like to write کہ انگریزوں نے وہ کون سی ایک انڈین اسٹیٹ بنائی جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سارے عیسائی چھوڑ دیں آپ، وہ تو بیچارے وہ تو اسمال کمیونٹی، ان ساروں نے برٹش بنائی ہوئی جو کلونیل اسٹیٹ ہے اس کو سرو کیا آخر تک. کوئی انہوں نے بغاوت، وہ جو جہازیوں کی بغاوت ہے اس پہ میری ایک ویڈیو ہے. اٹ واز اسپونٹینیس. ہو سکتا ہے آئی این اے سے انہوں نے انسپائر ہوئے ہوں بوس کی، بٹ دیر از نو ایویڈنس کہ آئی این اے اور ان کے درمیان کوئی کنیکشن تھا یا کوئی ایک دوسرے کو پیغام آئے تھے. اور اسی لیے وہ جہازیوں کی جو نیول ریٹنگز کی پرائزنگ کو بری طرح کرش کیا گیا. ٹھیک ہے. سو دس از دا ریلیشن شپ بٹوین. اچھا، جہاں پہ یہ دونوں سملر ہیں کہ انگریزوں کو ڈیفیٹ کرنے کے یو کین جوائن ہینڈز ود دا ڈیول، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں از بیڈ پالیٹکس. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا فیکٹ کہ کیا برٹش جو رول ہے وہ اتنا اوپریسو ہے کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یا کہ یہاں پہ بہت لوگوں کو انگریزوں کے ساتھ فائدہ بھی ہے. اور کیا واقعی ایک نازی ریسسٹ رجیم کو اور ایک جیپنیز ملٹرزم، آفٹر آل جیسے بتایا گیا 1939 تک تو بتایا گیا تھا کہ یہ انہوں نے گیس چیمبرز بنا لیے ہیں اور جیوز کو یہ کر رہے ہیں وہاں پہ، تو ڈنٹ بوس نو اباؤٹ دیٹ؟ آن دا ادر ہینڈ ہی کیپٹ کوائٹ. جاپان میں بھی جو جاپانیوں نے چائنیز پہ ظلم کیا اس پہ بھی کیپٹ کوائٹ. ناٹ اے ورڈ بائی بوس ان کرٹیسزم آف بوتھ بیکاز ہی بلیو کہ یو کین ٹیک ہیلپ فرام دا ڈیول. لیکن سورکر نے تو بہت تعریف کی ہٹلر کی کہ دیکھو اس نے یہ اپنا جیوز کے ساتھ جو یہ کر رہا ہے جس طریقے سے یہ. اور وی ناؤ لرن کہ سورکر یوز ٹو بلیو کہ ظلم کے خلاف اس سے زیادہ ظلم کرو، ایکسٹریم فورس استعمال کرو، ہاں جی، ٹیرر استعمال کرو، ڈبل ٹیرر، اس قسم کی باتیں. یعنی جو نازی فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے موسولینی کی، ہٹلر کی، اس کو سورکر loved it but privately went to Lilithgow اور وہاں پہ معافی مانگتے رہے کہ جی ہمیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے، ہمیں بس ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، میرے کہنے پہ ایک دو بندے میرے رکھ لو، ہاں جی، اور ہم تو آزادی کے خلاف ہیں. یہ تو گاندھی اور کانگریس والے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، ہم کہاں چاہتے ہیں. لیکن ہندو مہاسبھا کے اخباروں میں اور یہ اور وہ انقلاب کی باتیں، تو یہ جو ڈبل فیس باتیں ہیں انگریزوں کو سب پتہ تھی. آن دا ادر ہینڈ بوس اسٹوڈ فار وٹ ایور ہی بلیوڈ رائٹ اور رانگ. یہ دونوں میں فرق ہے. آئی تھنک آئی ول اینڈ ہیئر. آل دا بیسٹ.